آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، قرآن کی یہ آیت چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو نہایت شاندار کامیابیوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ بھی اپنی اولاد کے مستقبل کو لے کر پریشان رہتے ہیں؟ کیا دل میں یہ خوف آتا ہے کہ بچے پڑھائی میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اولاد کو عزت، کامیابی، نیک راستہ اور ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کے بچوں کی قسمت بدل سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ اور تسبیح بتائیں گے جسے اگر محبت اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے کامیابی، ذہانت، عزت اور آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آخر تک ویڈیو ضرور سنیے کیونکہ آخر میں ہم وہ خاص تسبیح بھی بتائیں گے جو چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ہر دولت، ہر آسائش اور ہر خوشی اپنی جگہ، لیکن اولاد وہ نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے دن رات فکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ناکام ہو، پریشان ہو یا زندگی میں ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ ہر والدین کو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک، فرما بردار، کامیاب اور عزت والا بنائے۔ اسلام میں اولاد کو بہت بڑی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ترجمہ، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو انسان کی زندگی کی خوبصورتی قرار دیا ہے۔ جب گھر میں بچوں کی ہنسی گونجتی ہے، گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ ماں باپ کی تھکن اولاد کے ایک مسکراہٹ سے ختم ہو جاتی ہے۔ باپ دن بھر محنت اسی لیے کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد آرام سے زندگی گزار سکے، اور ماں اپنی نیندیں قربان کر دیتی ہے تاکہ اس کے بچے سکون سے سو سکے۔ پیارے ناظرین، اولاد صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک امید ہے، ایک خواب ہے۔ ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے اس کا بیٹا بڑا افسر بنے، کوئی چاہتا ہے اس کی بیٹی کامیاب زندگی گزارے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرے۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی نیک اور کامیاب اولاد مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اولاد اللہ کی عطا ہے، اس کی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، اگر اللہ کا کرم شامل نہ ہو تو کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی برکتوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، جب اولاد کامیاب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے۔ اگر بچہ امتحان میں اچھے نمبر لے آئے تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد اچھی نوکری حاصل کر لے تو والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر بچہ دین کے راستے پر چلنے لگے تو والدین محسوس کرتے ہیں اللہ نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول کر لی۔ اولاد کی کامیابی ماں باپ کے لیے صرف ایک خوشی نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کی زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ جب لوگ کسی کامیاب بچے کے والدین کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہماری محنت
ہماری دعائیں، ہماری راتوں کی جاگیں ضائع نہیں گئی۔ ایک ماں کتنی دعائیں کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، کبھی سجدوں میں روتی ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو کامیاب کر دے۔ ایک باپ اپنی خواہشات قربان کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد اچھے اسکول میں پڑھ سکے، اچھا مستقبل حاصل کر سکے۔ لیکن پیارے ناظرین، اگر اولاد ناکام ہو جائے، غلط راستے پر چلی جائے یا زندگی میں بار بار مشکلات کا شکار ہو تو ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، وہ سوچتے رہتے ہیں ہماری اولاد کا مستقبل کیا بنے گا، ہمارا بچہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا، کیوں ہر جگہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کبھی اولاد پڑھائی میں کمزور ہو جاتی ہے، کبھی نوکری نہیں ملتی، کبھی کاروبار نہیں چلتا، کبھی گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں ماں باپ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے تو مسکراتے ہیں لیکن راتوں کو اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بہت سے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا بچہ غلط صحبت میں نہ چلا جائے، کہیں دنیا کی برائیوں میں نہ پھنس جائے، کہیں ناکامی اس کا حوصلہ نہ توڑ دے۔ پیارے ناظرین، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے قرآن پاک میں شفا، رحمت اور کامیابی کے راستے رکھتا ہے۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے۔ اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ جب کوئی انسان قرآن پاک کی آیات کو یقین اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے، اس کے راستوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا قرآن پاک کی کسی آیت کو وظیفہ بنا کر پڑھنا درست ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے؟ تو پیارے ناظرین، اگر قرآن پاک کی آیات کو اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے تو یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ قرآن پاک خود شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف دعائیں اور قرآنی آیات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت فرماتا ہے جو اس کے کلام کو بار بار پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے۔ جب بندہ قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم سے اولاد کی کامیابی کے لیے دعا اور وظیفہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، کسی کا بچہ ہر کام میں ناکامی محسوس کرتا ہے۔ پھر ہم نے انہیں قرآن پاک کی خوبصورت آیت بتائی اور کہا اسے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے ہمیں دوبارہ پیغام بھیجا اور بتایا کہ ان کے بچوں کے حالات بدلنے لگے، پڑھائی میں دل لگنے لگا، امتحانات آسان ہونے لگے، نوکری کے راستے کھلنے لگے، گھر کے مسائل کم ہونے لگے اور دلوں کو سکون ملنے لگا۔ پیارے ناظرین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کلام کی برکت ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس خوبصورت آیت کی جو اولاد کی کامیابی کے لیے بہت بابرکت مانی جاتی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے دل میں محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ کامیابی صرف پڑھائی تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہو سکتی ہے، چاہے امتحان ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، گھر کے مسائل ہوں یا کوئی اور پریشانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسانیاں عطا فرما سکتا ہے۔ وہ مبارک آیات سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 ہیں۔ ان الفضل بید اللہ
युहतिही मन यशाउ वल्लाहु वसीउन अलीम यख्तसु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम। प्यारे नाज़रीन, इन आयत में अल्लाह ताला अपनी रहमत, हिकमत और फजल का जिक्र फरमा रहा है। जब बंदा यकीन के साथ इन आयत को पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके दिल में सुकून, इसकी ज़िंदगी में आसानी और इसकी औलाद के नसीब में भलाई पैदा फरमा सकता है। आप ये आयत दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, सफ़र में, फारिग वक्त में या अपनी औलाद के लिए दुआ करते हुए इन आयत को पढ़ते रहें। और याद रखें कि इसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं, आप बग़ैर वज़ू के भी इन जगह आयत को बतौर दुआ और ज़िक्र पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर वज़ू के साथ पढ़ें तो ये और भी बेहतर और बाइसे बरकत है। अहम बात यह है कि दिल में यकीन हो, अल्लाह पर भरोसा हो। सिर्फ़ अल्फाज दोहराना काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखना ज़रूरी है। जब माँ बाप सच्चे दिल से अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला न सिर्फ औलाद को कामयाबियाँ अता फरमाता है, बल्कि वालिदैन की ज़िंदगी में भी सुकून, बरकत और आसानियाँ पैदा फरमाता है। बहुत सी परेशानियाँ ख़त्म होने लगती हैं, दिल का बोझ हल्का होने लगता है और इंसान महसूस करता है अल्लाह इसके साथ है। प्यारे नाज़रीन, अपनी औलाद के लिए दुआ करना कभी ना छोड़ें। दुनिया की तालीम के साथ साथ इन्हें दीन से भी जोड़ें। इनके लिए नेक सोहबत, अच्छा माहौल और हलाल रिज़्क़ का एहतमाम करें, क्योंकि सिर्फ़ वजीफ़ा काफ़ी नहीं बल्कि तरबियत भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो तो इनके लिए दुआ भी करें, कुरान पाक की बरकतें भी हासिल करें और इन्हें नमाज और दीन के करीब भी लाएं। अल्लाह ताला हम सब की औलाद को नेक, स्वालिया, फरमाबरदार और कामयाब बनाए। अल्लाह ताला इन्हें हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए, हर परेशानी से महफूज रखे और हर बुरे रास्ते से बचाए और इनके नसीब में इज़्ज़त, सुकून और कामयाबी लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये एक निहायत मालूमाती और फ़ायदेमंद वीडियो है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके सिर्फ एक शेयर की वजह से कोई तालिबे इल्म सही रास्ता पा ले, किसी का बच्चा कामयाब हो जाए या कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से निकलने का हौसला हासिल कर ले। शायद आपके इस छोटे से अमल से किसी के घर की परेशानियां कम हो जाएं और किसी के ख्वाब पूरे होने लगे। इसके लिए इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और इसे सदका जारिया समझें। यकीन करें जो भलाई आप दूसरों तक पहुंचाने, अल्लाह ताला इसका अजर कई गुना बढ़ाकर अता फरमाता है। अल्लाह पाक आपको दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल करे और आपके घर को हमेशा खुशियाँ, सुकून और आसानियों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।